والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ اس آیت کی پہلے وضاحت ہو چکی ہے، مختصر سی ہے، دوبارہ سے سماعت فرمایا کہ مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو 2 سال مکمل، پورے 2 سال دودھ پلائیں مائیں اپنی اولاد کو۔ 2 سال یہ کوئی شرعاً فرض نہیں ہے، یاد رکھنا، زیادہ مدت 2 سال ہے کہ 2 سال تک پلائیں، زیادہ سے زیادہ مدت ہے، اس سے کم بھی کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے شرعی طور پہ۔ تو فرمایا کہ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ کہ کوئی بھی ارادہ کرے تم میں سے کہ وہ پورا کرنا چاہتے ہیں 2 سال، کوئی مرد یہ ارادہ کرے کہ وہ پورا کرنا چاہتے ہیں 2 سال دودھ پلانے کے حوالے سے، تو وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف۔ پھر فرمایا کہ دودھ پلانے والی جو خاتون ہے، ماں ہے بچے کی، اس کا رزق اور اس کا لباس کا ذمہ بھلائی کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اصل یہ مسئلہ پیچھے طلاق کا چل رہا ہے نا، تو مسئلہ اس طرح سمجھے کہ اگر طلاق ہو گئی عورت کو تو اس کے پاس بچہ ہے چھوٹا سا، یہ طلاق ہونے کے فوراً بعد ہی بچہ ہوا تو اس بچے کو وہ عورت دودھ پلائے گی۔ اب جب تک وہ دودھ پلاتی رہے گی اس عورت کے اخراجات مکمل یہ مرد کی ذمہ داری ہے، یہ عورت پر لازم و ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مرد کا ہے بچہ، وہ لہٰذا اس مرد پر یہ لازم بنے گا کہ وہ اس کے اخراجات مکمل پورے کرے۔ وعلی الوارث مثل ذلک لا تکلف نفسا الا وسعها، فرمایا کہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی، یعنی اتنی حد تک اس سے اخراجات لیے جائیں گے جتنی حد تک اس کے پاس طاقت ہے، نہ کہ بڑھا چڑھا کے اس قدر اخراجات، یعنی یہ خرچہ اس طرح نہیں، بلکہ عام طور پہ جو گھر کے اندر اس کے ذاتی ایک طاقت ہے نا خرچ کرنے کی، اس کے مطابق وہ خرچ کرے گا۔ لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، نہ تکلیف دی جائے گی اس بچے کی وجہ سے ماں کو، اور نہ تکلیف دی جائے گی اس بچے کی وجہ سے باپ کو، نہ ماں کو پریشان کیا جائے اس بچے کی وجہ سے، نہ باپ کو پریشان کیا جائے اس بچے کی وجہ سے۔ عورت کی طرف کیا حد سے کہا جائے کہ ہم اتنا لیں گے، یعنی حد سے بڑھ کر وہ کہہ دیں، یہ غلط ہے شرعاً۔ یا مرد کچھ دے ہی نہ، ویسے ہی وہ دودھ پلاتی رہے، وہ کمزور ہے، اس کے پاس کچھ ہے نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے ہر حوالے سے حقوق کو سامنے رکھا ہے۔ انسانیت کے اندر حسن اسلام کے احکام کے حوالے سے یاد رکھیں۔ کائنات کے اندر آپ کسی بھی مذہب کو دیکھیں نا، ان کے اندر لازماً کوئی نہ کوئی ایسی خرابیاں ہیں، کوئی نہ کوئی ایسے مسائل ہیں، معاملات ہیں جس سے انسان اکتا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو تا حیات آنے والی زندگیوں میں قیامت کے دن تک، حالانکہ 1450 سال پہلے عطا کردہ جو اصول تھے اس دور کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اصول نازل ہوئے تھے، وہ احکام نازل ہوئے تھے۔ آج سے 100 سال پہلے دیکھیں جو لوگ زندگی جی کر گئے ہیں، جو ان کا طریقہ تھا، اصول تھا رہنے سہنے کا، کھانے پینے کا، آج وہ ہمارے لیے ناممکن ہے، ہم اس طرح نہیں جی سکتے بالکل۔ لیکن آج سے 1450 سال پہلے جو احکام نازل ہوئے تھے، جو شریعت نازل ہوئی تھی، جو اللہ نے اصول عطا کیے تھے، اس وقت کے رہنے والے لوگوں کے مطابق تھے وہ۔ لیکن آج 1450 سال بیت جانے کے بعد اس قدر ماڈرن دور ہے، پھر بھی ہم ان 1450 سال پہلے گزرے ہوئے احکام کے عین مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور صرف آج نہیں، آج سے ہزاروں سال بعد بھی عین اسی طرح لوگ، جتنا بھی بڑا ماڈرن دور آ جائے، زندگی جتنا بھی بدل جائے، پھر بھی اسلام کے مطابق زندگی گزاری جا سکتی ہے۔
یہ اسلام کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے، یاد رکھیں۔ کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں کہ کوئی اٹھ کھڑا ہو کہ حضرت 1450 سال پہلے نازل ہونے والے احکام، سادہ لوگ، عجیب زندگیاں جن کو سن کر ہم سہم جاتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں، ان زندگیوں پر جو احکام نازل ہوئے تھے، آج ماڈرن دور ہم ان کی زندگیوں کو سن کے ڈر جاتے ہیں۔ ہم ان اصولوں کو لے کر کیسے جی سکتے؟ کوئی بھی ایسا اصول نہیں ہے جس کو لے کر ہم پریشان ہو سکے، یاد رکھیں۔ ہر اصول لے کر ہماری زندگی میں اور انقلاب آئے گا، اور سکون آئے گا، اور راحت آئے گی۔ یہ اسلام کی حق ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے، یاد رکھیں۔ یہ چیلنج ہے پورے کفر کو کائنات کے اندر کہ 1450 سال پہلے نازل ہونے والے یہ احکام اسلام کے، اس کے اندر اس ماڈرن دور میں دکھاؤ کہ کوئی ایسی بات ہو کہ جس پر عمل نہ کیا جا سکے۔ آج بھی ہم عمل کریں تو ہماری زندگی میں خوبصورتیاں پیدا ہوں گی، حالانکہ عقل تسلیم نہیں کرتی کہ اتنی پرانے دور کے لوگ، ان پر احکام نازل ہونے والے اور اس دور کی زندگی کے مطابق نازل ہو رہے تھے۔ وہ آج ماڈرن دور، آج بھی ہم اسی طرح عمل کر سکتے ہیں اس پر۔ تو فرمایا کہ کسی کو تکلیف ماں باپ کو اولاد کی وجہ سے بالکل تکلیف نہیں دی جائے گی۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اسی طرح اس کی مثل ہے ان کے ورثاء پر، ان کے وارث پر، یعنی باپ نہیں ہے جو اس بچے کے چچا ہیں یا اور وارث ہیں، ان پر بھی اسی طرح کے احکام لاگو ہوں گے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پس اگر ارادہ کریں وہ دودھ چھڑانے کا، ان دونوں میں سے کوئی، تو وہ مشاورت کر لیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ 2 سال سے کم اگر بچے کو دودھ پلانا چاہتے ہیں، مشاورت کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے آج کل تو بلکہ یہ ہے کہ شہروں میں خاص طور پہ کوئی عورت کمزور ہوتی ہے تو ویسے بھی دوسرے دودھ پہ وہ لگا دیتے ہیں بچوں کو، حرج نہیں ہے اس کے اندر، لیکن جو ماں کے دودھ میں پاور ہے، طاقت ہے نا، وہ کائنات کے کسی اور خوراک کے اندر نہیں، یاد رکھیں۔ تو فرمایا کہ مشاورت کے ساتھ وہ بچے کا دودھ 2 سال سے پہلے اور بہت پہلے بھی چھڑا سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم ارادہ کرتے ہو، مردوں کو کہا جا رہا ہے، اگر تم ارادہ کرتے ہو کہ بچے کو اور کہیں سے دودھ پلانا چاہتے ہو، ماں سے ہٹ کے کہیں اور سے اجرت دے کر، جس طرح کے بنیادی طور پہ عرب کے اندر طریقہ تھا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت دائی حلیمہ سعدیہ ان کے ہاں جا کے دودھ پیا تھا اور پھر ان کو اجرت دی گئی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہری لوگ تھے اور بہترین پرورش دیہاتوں میں ہوتی ہے بچوں کی، مٹی میں کھیلنا، خاص خوراکیں اور ہوا فضا بہتر ہوتی ہے، کھلا ماحول ہوتا ہے، اس بنا پر یہ ایک طریقہ تھا عرب کے اندر کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش دیہاتوں میں جا کے کراتے تھے اور ان لوگوں کو اجرت دیتے تھے، اور ادھر کی عورتیں ہی ان کو دودھ پلایا کرتی تھیں، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں گزرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں بچپن میں ہی دیہاتوں میں چلے گئے تھے، حضرت دائی حلیمہ سعدیہ ان کے ہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ بھی پیا، تقریباً یہ 4 سال کا عرصہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم ارادہ یہ کرتے ہو کہ تم کسی اور سے دودھ پلانا چاہتے ہو، اولادکم، اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، ہاں یہ ہے کہ جب تم ان کے ساتھ جو تم نے مکاح کر لیا ہے، جو لین دین کے حوالے سے کر لیا بھئی یہ دیں گے، تو ما آتیتکم بالمعروف، تو پھر انہیں بھلائی کے ساتھ وہ کچھ عطا کرو، بچے کی پرورش کے لیے دودھ پلانے کے عوض جو اجرت مقرر ہوئی ہے اچھے انداز میں ان کو عطا کرو، وہ تم پر لازم اور ضروری ہے۔ اب بھی یہ شرعاً جائز ہے، ہو سکتا ہے کہ اپنی اولاد کو کہیں اور سے دودھ پلائیں اجرت دے کر، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے کیے جانے کو دیکھ رہا ہے، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو نا، پروردگار تمہارے ہر عمل کو، کردار کو دیکھ رہا ہے۔ اولاد کی پرورش کے حوالے سے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یاد رکھیں، اولاد کی جسم کی فٹنس کے حوالے سے، اولاد کی جسمانی اور روحانیت کے حوالے، دونوں حوالے سے۔ ہمارے ہاں ہے کہ جسمانی حوالے سے ہم تھوڑا متوجہ ہوتے ہیں، روحانیت کی پرورش کے حوالے سے ہم بالکل غافل ہیں۔ اندر کی کیا حقیقت ہے وہ کوئی خبر نہیں ہے، اندر کس قدر ناپاک ہوتا جا رہا ہے وہ کوئی خبر نہیں ہے،
ٹھیک ہے نا. صرف جسم ظاہراً خوبصورتی ہو، جسم فٹ ہو، ہماری بچے ظاہری تعلیمات میں آگے نکلیں، ڈگریاں حاصل ہوں بس. میں اکثر کہتا ہوں ہماری سوچ ہے کہ ہماری اولاد انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، پروفیسر بنے، فلاں فلاں بڑی بڑی سوچیں ہوتی ہیں ہماری. کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہماری اولاد پہلے انسان تو بنے، انسان کے بعد پھر بہترین مسلمان تو بنے، پھر بہترین مومن تو بنے. یہ سوچیں نہیں ہوتی. دیکھ لیں ہمارے ہم معاشرے کے اندر ہماری نسلیں، ہماری اولاد جوان کتنے ڈاکٹر ہیں، کتنے انجینئر ہیں، کتنی پڑھے لکھے پروفیسر ہیں، کتنی ڈگریاں ہیں. ہم ان میں غور کریں وہ مسلمان بھی ہیں صحیح معنی کہ نہیں. یہ سوچ نہیں ہمارے اندر. اللہ فرماتا ہے جس طرح تم اپنے بچوں کی جسمانی پرورش کر رہے ہو نا، روحانی پرورش بھی کرو. اندر کی حقیقت مردہ ہو جائے، انسانی ڈھانچہ باقی رہے تو وہ کیا انسان کہلائے گا. یہ ضروری قطع نہیں ہے کہ یہ جسم ہے اور چل پھر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، یہ انسان ہے اور انسانیت زندہ ہے. کوئی ضروری نہیں ہے. یہ جسم کمزور ہو، اندر کی انسانیت طاقتور ہو، زندہ ہو، یہ ممکن ہے. وہ کس طرح ہے؟ وہ دین کے احکام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے میں ہے. اگر ہمارے ہاں دین کے احکام لاگو ہیں، گھر کے اندر 5 وقت کی نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، بہترین انداز ہے، حسن اخلاق ہے، حقوق العباد کی کوئی پامالی نہیں ہے، حقوق العباد کو مد نظر رکھ کے زندگی گزاری جا رہی ہے، پھر ہماری اندر کی پرورش اچھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اولاد کے حوالے سے ہم یہ بھی سوچیں کہ ہماری اولاد کی جسمانی پرورش تو ہم کر رہے ہیں، روحانیت کے حوالے سے ہم نے کیا سوچا ہے، ہماری اولاد کی حقیقت کیا ہو چکی ہے. کہیں ہماری اولاد دین کی باغی تو نہیں ہو چکی. نماز کے حوالے سے کس قدر وہ دور ہے، قرآن کے احکام کس قدر وہ سمجھتی ہے. ہم ظاہری ماحول، ظاہری ڈگریاں بڑی دلچسپی ہوتی ہے، بڑا ذوق ہوتا ہے، خرچ کرتے ہیں بہت. میں اکثر یہ بات کر جاتا ہوں، ہمارے ہاں یہ بچے اوپر قرآن پاک پڑھنے آتے ہیں، چھوٹے چند ایک بچے ہیں، 5 6 10 بچے ہو جائیں گے، 20 بچے ہو جائیں گے. جن کے بچے مسجد میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ یہ بتائیں کتنا وقت دیتے ہیں وہ بچے قرآن پڑھنے کے لیے. آپ لوگوں خود کو پتہ ہے، آدھا گھنٹہ. میں پوچھتا ہوں جن کے بچے پڑھتے ہیں انہوں نے آ کے کبھی قاری صاحب سے پوچھا ہے کہ حضرت بتائیں ہمارے بچے کس ماحول میں پڑھ رہے ہیں، کس حد تک بہتر چل رہے ہیں، کوئی کمزوری، کوئی کمی پیشی، کوئی چھٹی وغیرہ کرتے ہوں، کوئی شکایت ہو تو ہمیں آگاہ کریں. پتہ ہی نہیں ہے بالکل. سکول کے حوالے سے اچھا جو یہ بچے یہاں آ کے پڑھتے ہیں، جن کے بچے وہ فیس دیتے ہیں بچوں کی، بالکل نہیں، فری ہے. نہ فیس ہے بچوں کی، نہ یونیفارم ہے، نہ زیادہ وقت ہے، نہ آ کے کبھی پوچھتے ہیں. سکول کے حوالے سے دیکھ لیں، یونیفارم الگ ہے، جوتا الگ پہننا ہے، ٹھیک ہے نا، روزانہ صبح نہانا ہے، پوری تیاری کرانی ہے، پھر وہ رکشہ لگا ہوا ہے، گاڑی لگی ہے، خود چھوڑنے کے لیے جانا ہے، آئے روز جا کے اسکول والوں نے بلانا ہے، یہ اسکول پہنچنا ہے. نہ وہاں اعلان ہوتے ہیں، نہ وہاں بار بار بلایا جاتا ہے، وہاں فیسیں بھی دی جاتی ہیں. بار بار پوچھا کس قدر اسلام سے دوری ہے ہماری. میں اسکول کی تعلیم کے خلاف نہیں بات کر رہا، میں دین کی تعلیم سے غفلت کے حوالے سے بات کروں کہ اس قدر ہم دین سے دور ہو گئے. روحانیت کی پرورش کے حوالے سے ہم بالکل دور ہیں. اولاد کے حوالے سے یاد رکھیں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی ایسی آگ سے بچا لو جس کا ایندھن، جس کے اندر پتھر اور انسان جل کے راکھ ہو جائیں گے. تو میں اور آپ دیکھیں ہماری اولاد کی روحانیت کے پرورش کے حوالے سے ہم کس قدر کوشاں ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں. بالکل ہی نہیں ہے. ہم سب نے آج یہ سوچنا ہے، دیکھنا جا کے گھر کے اندر ہمارے کتنے بچے ہیں جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اس وقت. ہماری بچیاں کس قدر قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں. ہماری بچیاں کس قدر ناول پڑھتی ہیں، یا بکری انگلش وغیرہ کی بکیں پڑھتی ہیں، یا سیرت مصطفیٰ کی کس قدر وہ مطالعہ کرتی ہیں. یا ہمارے گھر کے اندر کتنی سیرت کی کتابیں، دین کی کتابیں، کتنی تفسیریں پڑھی ہیں. یا ہمارے کتنے بچے ہیں جو قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یا کتنی ہمارے نوجوان ہیں جو باقاعدہ ریگولر آ کے قرآن کا درس جو ہمارا چل رہا ہے آ کے سننے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل ہی نہیں ہے. کون رکھے گا یاد ہمیں اس دور مفلسی میں. حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں. ہم کون ہیں، کیا ہیں، بخدا یاد نہیں. اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے. یاد تو کافر کے ترانے ہی بس ہے نہیں، یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں. بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل ہم. ارے کتنے سنگ دل ہیں کہ ہمیں رسم حیا یاد نہیں. آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے، شاید ہے سب کچھ یاد مگر صرف خدا یاد نہیں.
تو خدا کے لیے ہم اس طرف متوجہ ہوں، اپنی اولاد کی روحانیت کی پرورش کے حوالے سے کچھ ہم فکر کریں، سوچیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی بات پوچھنے والی ہو تو جی۔ اللہ